ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے، ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے۔ جب روح لینے کے لیے فرشتے آئیں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے گلدستے لائیں گے۔ کسی کو مبارکباد دینے جاتے ہیں تو گلدستہ لے جاتے ہیں کہ بھائی یہ کامیاب ہو گئے، چلو ان کو مبارکباد دینی ہے، گلدستہ لے جاؤ اچھا سا۔ تو فرشتے گلدستے لائیں گے، جنت کے گلدستے، 70 قسم کے پھول، ہر پھول کا رنگ الگ، ہر پھول کی خوشبو الگ۔ مبارکبادیاں دیں گے، مبارکبادیاں، فرشتے مبارکبادیاں دیں گے۔ جیسے آپ کسی کو مبارکباد دینے کے لیے گلدستہ لے جاتے ہو، لے بھائی آپ جیت گئے، مبارک ہو، بچہ کامیاب ہو گیا، مبارک ہو۔ تو فرشتے وہ گلدستے لائیں گے، مبارکبادیاں دیں گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرشتے کہیں گے اے پاک روح، اے پاک روح، نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاک روح، ارجعی، چل، کہاں چل؟ الی ربک، اللہ کے تیرے رب کی طرف چل۔ کس حال میں چل؟ راضیۃ مرضیہ، کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو تیرے رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اس کے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اس کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مبارکبادیاں دیں گے فرشتے۔ بھائیو، روح مرتی نہیں ہے، روح، انسان کی روح وہ مرتی نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے، روح مرتی نہیں ہے۔ پھر موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں روح کا جسم سے نکل جانا، کہ وہ جسم سے نکل گئی۔ موت کہتے ہیں روح کا جسم سے جدا ہو جانا، جو روح کا جسم سے نکل جانا۔ پھر کہاں گئی وہ؟ نکل کے کہاں گئی؟ جسم گیا مٹی میں، وہ مٹی سے بنا تھا۔ ماں باپ نے جو کچھ کھایا تو ماں کے پیٹ میں 7 مہینے 8 مہینے میں اس کا جسم بنا، اس کی پرورش جو ماں باپ نے کھایا اس سے ہوئی۔ روح بھی دنیا کی چیزوں سے بنی، جسم تو بنا دنیا کی چیزوں سے، جو ماں باپ نے کھایا اس سے اس کے جسم کی پرورش ہوئی، کیا جسم بڑا۔ تو روح بھی دنیا کی چیزوں سے بنی نہیں۔ جب جسم مکمل ہو گیا ماں کے پیٹ میں تو فرشتہ روح لایا، اللہ کے خزانے سے لایا، دنیا کی کسی چیز سے روح نہیں بنی، وہ اللہ کے خزانے میں ہیں روحیں، جو آنے والے ہیں قیامت تک وہ سب کی روحیں اللہ کے خزانے میں۔ اور جب ان کے دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے، جب ان کا جسم مکمل ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو روح فرشتہ لاتا ہے، اللہ کے خزانے سے لاتا ہے اور جسم میں ڈال جاتا ہے۔ اور جب اس روح کے لیے نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو پھر فرشتہ آتا ہے، پھر وہ فرشتہ روح کو جسم سے نکال کر لے جاتا ہے۔ کہاں لے جاتا ہے؟ جہاں سے آئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں سے آئی تھی وہاں گئی۔ جسم مٹی میں گیا لیکن روح وہ نہیں مٹی میں گئی، وہ مٹی میں نہیں گئی، وہ قبر میں نہیں دفن ہوئی۔ اس کو روح کو موت نہیں ہے، روح مرتی نہیں ہے۔ وہ آئی تھی اللہ کے خزانے سے، وہ گئی اللہ کے خزانے سے۔ اگر یہ کامیاب روح ہے، یہ دنیا سے کامیاب گیا ہے۔ کون کامیاب گیا ہے وہ میں بتاؤں گا، کون ناکام گیا ہے۔ اگر وہ روح کامیاب گئی ہے
आसमानों के फरिश्ते पूछेंगे किस मुबारक इंसान की रूह है जिसकी खुशबू ने हमारे आसमानों को मुअत्तर कर दिया। आसमानों में खुशबू फैल गई। कहा जाएगा फुला इब्न फुला, कहा जाएगा मरहबा, खोल दो इसके लिए आसमानों के दरवाजे। उसकी रूह अल्लाह के हुजूर में सजदा करती है। इसकी मौत पर आसमान के वो दरवाजे रोते हैं जिनसे इसके आमाल जाते थे कि आज से ये अमल के दरवाजा इसका बंद हो गया। इसकी मौत पर आसमान के वो दरवाजे रोते हैं जिनसे इसका रिस्क करता था। जमीन के जिन हिस्सों पर, जिन जमीन के खित्तों पर ये इबादत करता था, नमाजें पढ़ता था, गश्तें करता था, तिलावत करता था, तस्बीह पढ़ता था, अल्लाह के रास्ते में फिरता था, वो रोते हैं कि कैसा मुबारक इंसान दुनिया से चला गया। हजरत सईदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इंतकाल का वक्त आया, बीवी पास बैठी हुई रोने लगी और कहने लगी वाह करबा, काफ से करबा। इसके माने हैं कैसे रंज का वक्त है, कैसे गम का वक्त है, मेरे शौहर दुनिया से जा रहे हैं। और कैसे शौहर? हुजूर के हर वक्त के कादिम, मस्जिद नबी के मुअज्जिन, इस्लाम के पहले मुअज्जिन, इस्लाम के पहले मुअज्जिन। तो बीवी रोती हैं, कैसे रंज और गम का वक्त है। हजरत बिलाल सुनते हैं और बीवी को जवाब देते हैं कि तू गलत बोल रही है, तू गलत बोल रही है, ये रंज और गम का वक्त नहीं है, ये खुशी का वक्त है, ये खुशी का वक्त है। थोड़ी देर में मैं दुनिया से जाऊंगा, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इंतजार कर रहे हैं कि आज कौन आ रहा है, आज कौन आ रहा है, आज बिलाल आ रहा है। थोड़ी देर में जाऊंगा, मेरे आका से मिलूंगा। मेरे दोस्त, उनके दोस्त कौन? हुजूर के सहाबा, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में जाऊंगा, दोस्तों से मिलूंगा, वो आज मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो ये रंज का वक्त है या खुशी का वक्त है? हुजूर से मुलाकात, सहाबा से मुलाकात, ये रंज का वक्त है या खुशी का वक्त है? बोलिए ना। मैं इसकी मिसाल दिया करता हूं। हमारे बहुत से नौजवान मुल्कों में रहते हैं, मुलाज़मतें करते हैं, तिजारतें करते हैं, साल में एक मरतबा वो घर आते हैं। तो एक आदमी के घर आने का वक्त है, वो दुबई एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है, हाथ में बोर्डिंग पास है, थोड़ी देर में जहाज में बैठेगा। वो ख्वाब देख रहा है, वो ख्वाबों की दुनिया में है। क्या ख्वाब देख रहा है? कि थोड़ी देर में जहाज में बैठूंगा, कि जहाज उड़ेगा, लाहौर एयरपोर्ट पे उतरेगा, अरे मेरी बीवी आई हुई होगी मेरे इस्तकबाल के लिए, मेरी बीवी मुझे लेने के लिए आई होगी, मेरे बच्चे इस्तकबाल के लिए आए होंगे। आज कौन आ रहे हैं? अब्बू आ रहे हैं। बीवी कह रहे हो ये आज मेरे शौहर आ रहे हैं। ये ख्वाब कहाँ देख रहा है? कहाँ देख रहा है भाई? दुबई एयरपोर्ट। और मेरे घर में, मेरे इस्तकबाल में आज बिरयानी पकी होगी। क्या पकी होगी? घर की बिरयानी की खुशबू उसे दुबई एयरपोर्ट पे आ रही है। जो बिरयानी घर में इसके बनी है, उस बिरयानी की खुशबू कहाँ आ रही है? दुबई एयरपोर्ट पर आ रही है। सहाबा कहते हैं कि जन्नत की खुशबू इस उहद के पहाड़ से आ रही है मियां, जन्नत की खुशबू इस उहद के पहाड़ से आ रही है। जैसे हमारा नौजवान कहता है कि दुबई एयरपोर्ट पे के घर की बिरयानी की खुशबू आ रही है। तो भाइयों,
یہ زندگی کچھ کمانے کے لیے دی ہے، گوانے کے لیے نہیں دی ہے. زندگی کمانے کے لیے نہیں دی ہے، زندگی کمانے کے لیے. کس کو کہتے ہیں کمانا، کس کو کہتے ہیں گوانا؟ دو راستے ہیں ہر انسان کے سامنے، دنیا میں دو راستے ہیں. جینے کے دو راستے، جینے کے دو راستے. ایک راستہ کہ ویسے جیئیں گے جیسے دنیا جی رہی ہے، دنیا جیسے جی رہی ہے ہم بھی ویسے جیئیں گے. دنیا کو دیکھ کے جیئیں گے، زمانے کو دیکھ کے جیئیں گے، حالات کو دیکھ کے جیئیں گے. جو جی چاہتا ہے وہ کریں گے. میاں دنیا مزے اڑانے کی جگہ ہے، ہم بھی مزے اڑائیں گے. یہ ایک راستہ ہے، لیکن یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. کہ کیا راستہ ہے ہمارا؟ ہمارا راستہ یہ ہے کہ ہم نے ایک کی بندگی کا اقرار کیا ہے، ہم نے ایک کی بندگی کا اقرار کیا ہے. دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے عہد لیا، تمام انسانوں کی روحوں سے عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام انسانوں کی روحوں نے جواب دیا کہ بے شک اب ہمارے رب ہیں. تو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے عہد لیا ہم سے کہ میں تمہارا رب ہوں. اور دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہمارے کان میں اذان دے کر سبق یاد دلایا گیا کہ دیکھو جو عہد تم نے عالم ارواح میں کیا ہے، اس عہد کی پاسداری تمہیں دنیا میں کرنی ہے. اس کا امتحان ہے کہ تم کتنا اس عہد پر باقی رہتے ہو جو عہد عالم ارواح نے کیا تھا. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جب اللہ نے سوال کیا، میری روح نے جو جواب دیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات یاد ہے. اللہ سے جو میں نے عہد کیا وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہو. اس طرح کل کی بات آدمی بھولتا نہیں ہے، یاد رہتا ہے. تانا دیتے ہیں، ارے کل ہی تو کہا تھا آج بھول گئے، ارے کل ہی تو کہا تھا آج بھول گئے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے وہ عہد اللہ سے کیا ہوا ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات یاد رہتی ہے. پھر وہ عہد دنیا میں آتے ہی یاد دلایا گیا اذان دے کر کہ دیکھو یہ عہد تم کر کے آئے ہو اللہ سے، تمہیں اس پر جینا ہے. یہ ہمارا راستہ ہے، یہ ہمارا راستہ ہے. کیا راستہ ہے ہمارا؟ ہمارا راستہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا معنی ہے؟ ہمارا راستہ ہے ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ ہمارا رشتہ ہے، ہمارے مالک سے ہمارا رشتہ، ہمارے پیارے نبی سے ہمارا رشتہ. لا الہ الا اللہ. ہم بندے ہیں اللہ کے. کسے کہتے ہیں بندہ؟ کیا معنی ہے بندے کے؟ بندہ کہتے ہیں ماننے والا. بندے کے معنی ہے ماننے والا، سر جھکا دینے والا. نہ ماننے والے کو کہتے ہیں باغی، نہ ماننے والے کو کہتے ہیں باغی. بیٹا باپ کی بات نہ مانے تو باپ غصے میں آ کر کہتا ہے باغی ہے میرا بیٹا، میں جو کہتا ہوں وہ نہیں کرتا، باغی ہے میرا. تو ماننے والے کو کہتے ہیں بندہ. جس کی مانتا ہے اس کا بندہ. نفس کی مانے تو نفس کا بندہ، زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ، دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ، حالات کی مانے تو، بیوی کی مانے تو میں نہیں کہتا، انسلٹ ہو جائے گی. جس کی مانتا ہے اس کا بندہ ہے. ہم کس کے بندے؟ ایک کے بندے. کس کے بندے؟ ایک کے بندے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول سے کہتے ہیں اے میرے پیارے رسول، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، وہ اللہ
جس کے آگے ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اس سے مانگتے ہیں، دامن پسارتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، وہ اللہ وہ کہاں ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ تمہارے قریب ہے، وہ تمہارے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ تمہاری رگے جان سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں عنی، تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، فَإِنِّي قریب، تمہارے قریب ہے۔ کتنا قریب؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری رگے جان سے زیادہ وہ تمہارے قریب ہے۔ رگ، جان کی رگ کہتے ہیں اس کو، یہ جو گلے کی رگیں ہیں جن کے کٹے سے جان چلی جاتی ہے، اسے جان کی رگ کہتے ہیں، یعنی تمہارا اللہ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ میرے بندو مجھ سے مانگو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تمہاری سنتا ہوں، میں تمہاری پکار سنتا ہوں اور تمہاری حاجت و ضرورت پوری کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، مومن کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی زبان میں مانگو، نماز میں تو قرآن پڑھنا ہے، لیکن دعا کسی زبان میں مانگو۔ ارے وہ دل کی دھڑکنیں سنتا ہے، وہ دل کی زبان سنتا ہے، دل کی زبان سنتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندو ارے مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں، تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں۔ ہاں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ ہاں دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھنا چاہیے کہ دعا تین طریقے سے قبول ہوتی ہے۔ دعا کے قبول ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا، تو آدمی سمجھتا ہے یہ میری یہ دعا قبول ہوئی ہے کہ میں نے مانگا تھا وہ مجھے مل گیا۔ دو طریقے اور ہیں قبول ہونے کے۔ دوسرا طریقہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ اپنی نادانی اور ناسمجھی سے ایسی چیز اللہ سے مانگتا ہے کہ جو اس کے لیے مضر ہے، نقصان دینے والی ہے، یہ نہیں جانتا، نادان ہے۔ اللہ پاک علیم ہے، خبیر ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کو جو یہ مانگ رہا ہے یہ دینا اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو وہ نہیں دیتے، لیکن وہ بھی دعا قبول کرتے ہیں، اس کا کوئی بدل دیتے ہیں، وہ نہیں دیتے لیکن اس کے بدل کچھ دیتے ہیں، یا پھر اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی کوئی بلا اور مصیبت اٹھا لی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آسمان سے کوئی بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس بلا و مصیبت کو روک نہیں سکتی جو بلا آسمان سے چلی ہے، لیکن مومن بندے کی دعائیں اس بلا کو بھی روک دیتی ہیں جو آسمان سے چلی ہے، اسے واپس لوٹا دیتی ہیں۔ اور روزانہ ہوتا رہتا ہے، ہماری روزانہ کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ یہ میری دعاؤں کی برکت ہے، اللہ نے یہ مصیبت ٹالی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے کہ ہم پوری فیملی جا رہی تھی اور ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی پوری چور ہو گئی، کچل گئی، لیکن ہماری اللہ کی شان، کسی کو کوئی کچھ نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے کہ تمہاری کوئی دعائیں کام آئی، جو اللہ کے دربار میں تمہاری دعائیں ریزرو تھی، سیو وہ کام آئی۔